ان کا خیال ہے کہ اٹس آل اوور فار عمران خان. لیکن پاکستان میں کوئی بھی سچویشن جو ہے کسی کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گیا. ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا ہے. تو آپ صرف اس بنیاد پر آپ ان کے بولنے پر اور ان کی تقاریر پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ آج آپ جس کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں کل وہ آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ ہم نے اس ملک میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ نیب کے چیئرمین کے اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے اور زیادہ اسے طاقتور بنا دیا. ایک ہی شخص کو اتنا طاقتور بنا دیں گے تو کل جب کوئی آپ کی مخالف حکومت آئے گی تو اسے صرف ایک چیئرمین سے ہینڈل کرنا ہوگا. ساری جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہوئی اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے. تو جو سرویز بتاتے ہیں اس میں آج بھی تحریک انصاف اور کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ. دوسری صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملکی سیاسی صورتحال دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. کس طرف جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سیاسی طور پر؟ جی بالکل ایک غیر یقینی صورتحال تو ضرور ہے اور پاکستان میں کم ہی ایسا ہوا ہے کہ غیر یقینی صورتحال نہ رہی ہو. اور اسی لیے اکثر پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ there is never a dull moment in پاکستان. یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو خبر مل رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے صورتحال میں ایک جو ہے سموتھنس نظر نہیں آتی, ایک نارمل سچویشن ہے. تو اس وقت سیاسی طور پہ چونکہ اب یہ ٹائم آ رہا ہے, اگلے مہینے ان اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی اور آئینی اور قانونی طور پہ یہ اسمبلیاں 11 اگست کو ختم ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ انسٹال ہوگی. اس حوالے سے ایک طرف تو جو رولنگ پارٹی ہے, جو برسر اقتدار اتحاد ہے, پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا, ان کے درمیان بھی بات چیت جاری ہے. جو کیئر ٹیکر کے حوالے سے بھی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہو. پھر چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں پہلے ہی تحلیل ہو گئی ہیں تو ادھر تو جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ غالباً کنٹینیو رہے گا. لیکن قومی اسمبلی میں اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ کون ہوں گے, اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے ان کے درمیان. اور ظاہر ہے جب دبئی میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں زیر بحث آئی ہیں اس کے حوالے سے. جو اس وقت ان کے سامنے چیلنجز ہیں, ایک تو یہی ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے ان کے مشترکہ سیاسی مخالف ہیں یا رائیول ہم کہہ لیں, عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف, کو اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو ان کے جو ہے تنقید کرنے والے ہیں یا ان کے مخالف جماعتیں ہیں, ان کا خیال ہے کہ اٹس آل اوور فار عمران خان. لیکن پاکستان میں کوئی بھی سچویشن جو ہے کسی کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گیا. مشکل ضرور رہی ہے اور اس وقت عمران خان صاحب کے خود کی صورتحال اس وقت کافی ان کو مشکلات کا سامنا ہے, ذاتی طور پہ بھی اور ان کی جماعت کو بھی. ظاہر ہے ایسے میں ان کی جماعت کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے, ان کے اپنے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر 12 اگست کو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے, الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر دیتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کس انداز میں الیکشن لڑے گی, یہ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور ان کا مقابلہ باقی یہ حکومتی اتحاد کریں گے, یہ ان کے سامنے بڑا چیلنج ہے. سر کس طرح سے مقابلہ ہوگا, اسٹریٹجی کیا ہوگی, اس پر بات یقیناً بعد میں کریں گے.
अभी जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इट्स ऑल ओवर फॉर इमरान खान, सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान की अभी भी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो इट्स ऑल ओवर फॉर इमरान खान या फिर इट्स ऑल ओवर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू, या फिर माइनस प्लस वाली कोई कहानी है बीच में? देखिए, अभी जब ये नई केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनती हैं, अभी तो बहुत सी चीज़ें होनी बाकी हैं, हम देख सकते हैं। ये भी जो है वो दोनों हुकूमती जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान ये भी अभी बहस व मुबाहिसा चल रहा है कि एक जमात चाह रही है कि इलेक्शन जो है वो 5-6 महीने आगे कर दिए जाएं, दूसरी जमात चाह रही है कि इलेक्शन फौरन करा दिए जाएं। तो ये इस वक्त सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस है, और फोकस इस चीज़ पर है कि जो 9 मई के वाक़यात का मुकदमा क्या साबिक़ वज़ीर आज़म पर बनेगा, उन पर मुकदमा चलेगा, अ, और क्या साबिक़ वज़ीर आज़म नाअहल होंगे। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब मैं और आप अभी नहीं दे सकते। लेकिन इन सवालात के जवाब अगर आएंगे, वो बहुत हद तक असरअंदाज होंगे आइंदा आम इंतखाबात पर। ठीक है। उसमें हमें देखना ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वो नाअहल हो जाते हैं या उनको सज़ा हो जाती है, तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। कौन पार्टी चलाएगा, खुद पीटीआई के चेयरमैन किसको इख्तियार देंगे पार्टी चलाने का, और पार्टी उनके बगैर इलेक्शन में कैसे जाएगी, कैसे लड़ेगी। माजी में और जमातों ने भी इलेक्शन में अपने लीडर्स के बगैर इलेक्शन लड़ा है और कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन देखना यह है कि पीटीआई का वजूद किस हद तक कायम रहता है। अभी तक तो जो सूरत हाल आज है, उसमें पीटीआई के जो बेशुमार वर्कर्स हैं और निचली सतह के लीडर्स हैं, वो उनको 9 मई के मुकदमात का सामना है। उनमें से बहुत से लोगों पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बहुत से लोगों का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन मरकजी लीडरशिप में अब तक किसी को उस तरह के मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा है। जी। जो लोग इस वक्त खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। जो लोग उनसे अलग हुए हैं, उनमें भी जैसे असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, और दीगर लोग जो हैं, तो सर फवाद चौधरी परवेज। साहब और असद उमर साहब को बराबर तो नहीं काउंट कर सकते। फवाद चौधरी ने पार्टी भी छोड़ी है, असद उमर साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी। हाँ, लेकिन वो पार्टी, किसी ने पार्टी छोड़ी है, किसी ने नहीं छोड़ी। लेकिन इस वक्त अगर हम पीटीआई के चेयरमैन का माइंड देखें, तो वो ना फवाद चौधरी से खुश हैं, ना असद उमर साहब से खुश हैं। वो इस वक्त जो है वो सिर्फ उनसे खुश हैं या मुतमईन हैं जो आज तक उनके साथ खड़े हुए हैं। अब जैसे अली अहमद खान हैं, उन पे वो जो रिहा होते हैं एक केस में, अली दूसरे मोहम्मद केस खान। में। अली मोहम्मद खान है, वो एक केस में बंद हो, दूसरे उसमें हैं। या मुराद सईद हैं जो अंडरग्राउंड हैं उसमें, या इस तरह के अमाद अजहर वगैरह लोग हैं। तो ये मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब की जो जो एक कोर टीम है, उनमें ये लोग इस वक्त शामिल हैं। तो अब आगे सूरत हाल में कितनी तब्दीली आती है, और जैसे असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इनका क्या रोल आगे चल के बनता है, सारा डिपेंड करता है अगले 1-1.5 महीने में कि खुद पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से क्या फैसला होता है। और उसके दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, दोनों रद्दमल पाकिस्तान में हमने देखे हैं कि अगर आप किसी की पार्टी के टॉप लीडर को आउट कर दें, जो है, तो एक लोग रद्दमल के तौर पे उसकी सपोर्ट में निकल आते हैं, सिंपैथी। और या ये कि बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं जब जाते हैं। तो हमें देखना है कि जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा और शेड्यूल का ऐलान होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। सर, जिस तरह अभी हमने बात की कि जो लोग साथ खड़े हुए हैं खान साहब उन्हीं से खुश हैं, बट ये क्या प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है? जितना मर्जी बड़ा केस हो, जितना बड़ी खौफनाक केस हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें तो आप बरी जिम्मा हो जाते हैं, साफ शफाफ हो जाते हैं, और बस कोई पूछता भी आपको नहीं है। भले आपका नंबर जो है वो जियो फेंसिंग में भी आए, मुराद राज का आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जो चार्ट दिखाया गया था जियो फेंसिंग में उनका नंबर शामिल था, मगर वो आजाद घूम रहे हैं।
یہی ہماری یہ جو صورتحال ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جب ملک میں رول آف لا نہ ہو، اور اس میں یہ چیزیں جس طرح پریس کانفرنسز ہیں، یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہوئی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے. ان کو بہت زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے لوگوں کی بھی وفاداریاں تبدیل اسی طرح ہوتی تھی، وہ اسی طرح پریس کانفرنس کرتے تھے. ہمیں عظیم احمد طارق کی بھی پریس کانفرنس یاد ہے، امین الحق کی بھی پریس کانفرنس یاد ہے. اسی طریقے سے ایم این ایز ایم پی ایس کو لا کے بیٹھا دیا جاتا تھا، وہ پریس کانفرنس کر کے اپنی پارٹی کی مخالفت کرتے تھے اور حکومت کا حصہ ہو جاتے تھے. تو یہ کوئی نئی ٹیکٹس نہیں ہے جو اس وقت اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. پہلے بھی لیڈران پہ، میڈیا پہ پابندی رہتی تھی. آج پی ٹی آئی کے چیئرمین، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین کئی لحاظ سے خوش قسمت ہیں. ماضی میں جب اخبارات پر سینسرشپ ہوتی تھی اور اس وقت پارٹیوں کے لیڈرز کے بیانات تک چھاپنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. آج آپ کے پاس ٹیلی ویژن پہ آپ کا نام نہیں آ سکتا، لیکن اخبارات میں آ سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کے بارے میں ڈسکشن چلتا ہے، آپ کے اپنے انٹرویو چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اس حد تک لکی ضرور سمجھے. حالانکہ اصولی طور پہ آزادی اظہار سلب کرنا جو ہے وہ جمہوریت کی نگیشن ہے. آپ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا ہے، وہ کنوکٹ نہیں ہے، وہ آج بھی کوالیفائڈ ہیں ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن. تو آپ صرف اس بنیاد پر آپ ان کے بولنے پر اور ان کی تقاریر پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے، الطاف حسین صاحب کے کیس میں دیکھا، نواز شریف صاحب کے کیس میں دیکھا، اور ماضی میں بے نظیر بھٹو پر بھی اس طرح کی ہسٹری سختیاں. رہی ہے ہماری، ایسا سامنے آتا ہے. سر ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ ہر بندے کو بٹھایا گیا ہے، ہر جماعت کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اب سر بیٹھنے والے بدل جاتے ہیں، بٹھانے والے سیم رہتے ہیں، تو بیٹھنے والے پھر بٹھانے والوں کے خلاف کیوں اکٹھے نہیں ہو پاتے؟ بس یہ بیٹھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم بیٹھ کر سوچ لیں. ہوں اگر کھڑے ہو کے نہیں سوچ سکتے تو بیٹھ کر سوچ لیں کہ آج آپ جس کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں، کل وہ آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا. ہاں جی. یہی اگر ہم سوچ لیں، اسی چیزوں کو سوچ لیتے. سوچا ایک وقت میں آیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے، محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے یہ ریکگنائز کیا اور ریئلائز کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی ہے. تو پھر وہ ساتھ بیٹھ گئے، اور ساتھ بیٹھ کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، جیسے تیسے کیا. کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا وہ الگ، لیکن کم سے کم انہوں نے بیٹھ کر، سخت ترین مخالفوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کی. آج بھی جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے، تیسرے کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے، تو اس کے نتائج جیسے ماضی میں نکلے ہیں ویسے آئندہ بھی نکلیں گے. سبق جب تک ہم نہیں سیکھیں گے اور سبق سیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو میرا خیال ہے نتائج بھی مختلف نہیں ہوں گے. سر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کوئی میثاق سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر تحریک انصاف شامل نہیں ہوتی تو فائدہ ہوگا؟ حاصل ہو سکتے ہیں اس کے اہداف؟ دیکھیں یہ بھی ایک مت سی ہے نا، میثاق. میثاق کیا چیز ہے؟ آپ اپنی معاشی پالیسی بنائیں، آپ کسی سے انپٹ لے لیں. اصل چیز تو یہ کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی اسٹیبل ہے، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے. ایسی حکومت، دیکھیے یہ کوئی بھی آپ کی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک اس ملک میں ایک ایسی حکومت نہیں آئے جو 5 سال کے لیے ہو. جو 5 سال کی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس پورا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. اب ان کا مینڈیٹ تو 12 اگست کو ختم ہو جائے گا. جی. تو اب آپ کیا میثاق کریں گے؟ آپ میثاق کرنا ہے، اگر آپ کرنا ہے تو پھر آپ یہ میثاق کریں ابو الیکشنز، ابو پارٹی پالیسی، ایک نیشنل اکنامک پالیسی بنائیں. اس کو میثاق کا بھی نام نہیں ہے. آپ ایک نیشنل اکنامک پالیسی بنائیں اور یہ ایگریمنٹ کریں اور یہ ایگری کریں کہ وہ اور اس میں ساری جماعتوں کو انوائٹ کریں اور یہ ایگری کریں کہ ہم کم وقت میں کس کی حکومت بھی آئے
یہ کچھ بنیادی نکات ایسے ہیں جسے کنٹینیو کرا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر یہ نیشنل اکنامک پالیسی کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی۔ اگر اس طرح کی سنجیدہ کوشش کریں اور اس کو پالیٹکس سے آؤٹ رکھیں، اس کو الیکشن سے آؤٹ رکھیں اور صرف بنائیں کہ اس ملک میں ایک قومی پالیسی برائے معیشت جی ضرورت ہے وہ یہ ہو۔ بالکل اسی طرح صرف یہی نہیں، آپ ایک قومی تعلیمی پالیسی بنائیں، آپ ایک قومی سائنسی پالیسی بنائیں۔ ہم نے تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ان دھیان چیزوں کی طرف کریش کرنے کی طرف صرف ہے، اپوننٹس ایک کو۔ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ ہم نے اس ملک میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ سر اپنے دور حکومت میں جو موجودہ حکومت ہے نیب کو برا بھلا کہتی رہی کہ نیب کے جو لاز ہیں وہ کولونیل لاز ہیں، جو چیئرمین کے اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے، وارنٹ بھی جاری کر سکتے ہیں چیئرمین صاحب، اور جوڈیشل ریمانڈ بھی سب 14۔ سے دیکھیں، سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ نیب کے چیئرمین کے اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اور زیادہ اسے طاقتور بنا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ایک شخص کو آپ اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں تو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اسے صرف ایک شخص کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ڈیلیگیٹ کر دیں پاور، جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نیب کے، جو سندھ کو ڈیل کر رہا ہے، سندھ کو ہیڈ کر رہا ہے، جو بلوچستان کو ہیڈ کر رہا ہے، جو کے پی کو ہیڈ کر رہا ہے، جو پنجاب کو ہیڈ کر رہا ہے، اس کو امپاور کریں آپ، بہت سی پاورز اس کو ڈیلیگیٹ کریں۔ تو ہم ڈیلیگیشن آف پاورز پہ یقین نہیں کر رہے، ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جس کی 18ویں ترمیم میں نیگیشن کی تھی ہم نے۔ ایک ہی شخص کی مزید پاورز دے دی تو گئی ہیں۔ آپ ایک ہی شخص کو اتنا طاقتور بنا دیں گے تو کل جب کوئی آپ کی مخالف حکومت آئے گی تو اسے صرف ایک چیئرمین سے ہینڈل کرنا ہوگا، ایک وہ اپنا چیئرمین لائے گی اور پھر وہ آپ کے خلاف پھر آپ شور کرتے رہیں گے۔ اور سر جو لہذا ہم نے وہ پالیسی بدقسمتی سے ہماری یہاں، اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ ساری جتنی پارٹیاں ہیں، تینوں بڑی جماعتیں اٹھا لیں، تینوں بڑی جماعتیں کہتی تھیں کہ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو پاکستان ٹیلی ویژن کو ہم انڈیپینڈنٹ کر دیں گے، اٹانومس کر دیں گے، ریڈیو پاکستان کو اٹانومس کر دیں گے۔ جب بھی ان کی حکومت آئی انہوں نے اپنا زور اس پر لگایا اور اس کو اور زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہماری انٹرنل کانٹرڈکشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی۔ سر نیب کے جو اختیارات نیب چیئرمین کے بڑھائے گئے ہیں، تاثر یہی مل رہا ہے کہ خان صاحب جو جن پر نیب کا کیس بھی ہے ان کو لمبا اندر رکھنے کا پروگرام ہے۔ تو میرا بس آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں یا پھر نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا تحریک انصاف باہر ہو جائے گی سیاست سے؟ نہیں، باہر تو نہیں ہوگی، لیکن مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ نیب کے چیئرمین کی پاور بڑھا کے عمران خان کو اندر کرنا چاہتے ہیں جلد سے جلد، وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کوئی آئین میں ترمیم کرتے ہیں، کسی قانون میں ترمیم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے تو حکومت میں نہیں رہنا۔ تو جب آپ کا مخالف حکومت میں آئے گا تو وہ انہی اختیارات کا استعمال آپ کے خلاف کرے گا۔ اگر صرف اتنا ہی سوچ لیں ہم تو پاکستان کی سیاست میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ سر جو لاسٹ کمنٹ آن کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے آگے کا، الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد کا، موجودہ حالات اگر رہتے ہیں تو؟ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر ساری جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہوئی اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو جو سرویز بتاتے ہیں اس میں آج بھی تحریک انصاف اور کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے۔ کل کیا ہوگا، کس طریقے سے تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے کیا اور زیادہ خراب ہوگی، یا الیکشن کے اعلان کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اس کے بعد تحریک انصاف دوبارہ متحد ہو سکتی ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن اس سب کا دار و مدار پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اپنے سیاسی مستقبل سے ہے، ان کے خلاف چلنے والے مقدمات سے ہے۔ اگر ان پر 9 مئی کا مقدمہ چلتا ہے تو وہ مقدمہ اگر قائم ہوتا ہے اور ان کو یہ چارج کیا جاتا ہے ایز اے ماسٹر مائنڈ یا امنگ دا پلانرز مائنڈ مارک کیا جاتا ہے،
تو پھر صرف عمران خان کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہت مشکلات